اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کے گناہوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انہیں حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اور اللہ کی سلامتی ہو اپنی بہترین تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر برکت اور کثیر سلامتی ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ویڈیو میں ہم نے 100 آیتیں تک پڑھی تھیں البقرہ کی، اور اس سے آگے کی آیت 101 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی. یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال بیان کیے گئے تھے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے. لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا. یعنی پیٹ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا. حضرت سفیان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ مزید یہ کہ وہ یہود اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ لیا تھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ ہی وہ دونوں کسی کو پیشگی تنبیہ کے بغیر کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور انہوں نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رعینا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ، اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنا کا حکم ہوا۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے بے شک۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی وہی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، اور سارے جہاں میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، کوڑیوں اور نابیناؤں کو مدد کرتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔
اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئے۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لایانے سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہودی دھوکے باز اور مسلمانوں سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا رہیں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگتی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتاد کی کفر اور مرتد ہونے کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی
نیکی کی دعوت میں، علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج 10 آیتیں میں نے پڑھی اور ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ کر سنائی، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میری زبان کی لغزش کو اللہ پاک معاف فرمائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کوشش کر کے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اسے دوہرا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے معبود، جو بھی میری زبان سے اللہ لغزش ہوئی ہے اور ادا کرنے میں کچھ غلط پڑھا ہوں میں نے، تو اسے معاف فرما دے اور اسے قبول فرما۔ عبادت کے طور پر میں تیری نظر کرتی ہوں میرے معبود، اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ساری امت محمدیہ کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص ہمارے والدین کو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، انہیں ثواب جاریہ عطا فرما، اور جتنے لوگوں نے اس کو سنا ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور سب کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں میرے رب، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جو شہید ہو چکے ہیں تیرے راستے میں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے پیچھے جو اہل خانہ رہ گئے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو بے گھر ہو گئے ہیں انہیں اپنے گھروں میں پھر سے آباد فرما۔ یا رب العالمین، مساجد کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ ہر مسلمان کو تیری طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔